فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا إن في ذلك لآية لقوم يعلمون وأنجينا الذين آمنوا فكانوا يتقون فلوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة وأنتم تبصرون أئنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم تجهلون فما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون فأنجيناه وأهله إلا امرأته قدرناها من الغابرين وأمطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين قوم ثمود کو اللہ رب العزت نے تہس نہس کیا۔ سلیمان علیہ السلام کا بھی تذکرہ پڑھا، اس کے بعد حضرت صالح علیہ السلام کا جو قوم ثمود کی طرف مبعوث کیے گئے تھے، اور ساتھ ہی اللہ رب العزت نے حضرت لوط علیہ السلام کا بھی تذکرہ کیا ہے کہ حضرت لوط علیہ السلام نے بھی جب ان کو بدکاری سے بے حیائی سے روکا اور کہا کہ جب شریعت نے جب دین نے تمہارے لیے ایک جائز راستہ جنسی خواہش کا رکھا ہے وہ تم چھوڑ کر تم بچوں کے پاس آتے ہو، لڑکوں کے پاس آتے ہو، کیوں اللہ کے عذاب کو دعوت دیتے ہو؟ تو الٹا انہوں نے دیگر اقوام کی طرح اس قوم نے بھی حضرت لوط علیہ السلام سے آگے سے مذاق کیا اور طرح طرح کی باتیں کی اور کہا کہ آپ اتنے پاک بنے بیٹھتے ہو تو اپنا یہ ہے کہ ہم آپ کو آپ کے گھر سے نکال دیں گے، جگہ وطن کر دیں گے، تباہ و برباد کر دیں گے۔ اس طرح کی مختلف جو ہے وہ دھمکیاں اور طرح طرح کی انہوں نے سازشیں کی، اور اللہ رب العزت نے پھر آخر ان لوگوں کو بھی اپنے منہ کی کھانی پڑی، ان لوگوں کے اوپر بھی اللہ رب العزت کا عذاب پتھروں کی صورت میں آیا۔ یہ اللہ رب العزت ایسے لوگوں کو ذلیل و خوار کر دیتا ہے جو قوم شرک کرتی ہے، جو قوم بے حیائی میں مبتلا ہو جاتی ہے۔ یہ وہ جرائم ہیں کہ جن کی اللہ رب العزت دنیا میں بھی بسا اوقات سزا سنا دیتا ہے اور وہ لوگ عبرت کا نشان بن جاتے ہیں۔ اور پھر جب یہ لوگ قوم ثمود کے بارے میں پڑھا کہ جب بستی تہس نہس ہو گئی، لوگ آتے جاتے تھے، عبرت حاصل کرنے والے حاصل کرتے بھی تھے، لیکن بہت سارے ایسے تھے جن کے اوپر جن کے کانوں پر جوں تک نہیں رہتی تھی اور ان کو کوئی اثر نہیں ہوتا تھا۔ ان کے ہاں یہ زلزلے کا آنا، یہ اس طرح کی یہ ہوتا رہتا ہے، یہ چلتا رہتا ہے، پھر بھی وہ اللہ رب العزت کی انکاری اور پھر وہی جو ہے پرانی ان کی جہالت والی باتیں ہوتی تھی۔ فاتح کا چنانچہ یہ وجودوں ان کے گھر ہیں، خاویت خالی ہیں، اجڑے ہوئے ہیں۔ کہ قوم ثمود جب ان پر تباہی بچی، عذاب آیا اللہ رب العزت کی طرف سے، تو گزرنے والوں نے جب دیکھا تو کہا کہ یہ دیکھو یہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ رب العزت نے سزا دی اور اجڑ گئے، تہس نہس کر دیا، بما ظلم، باوجہ اس لیے کہ انہوں نے ظلم کیا۔ ان فی ذالک، بلا شبہ اس میں لآیۃ، البتہ عظیم نشانی ہے، قوم یعلمون،
ان لوگوں کے لیے جو علم رکھتے ہیں، جو لوگ جانتے ہیں، ان کے لیے یہ بہت بڑی نشانی ہے۔ وہاں جئی الذین، اور ہم نے نجات ان لوگوں کو جو آمنوا ایمان لائے، وکانوا اور تھے یتقون وہ اللہ سے ڈرتے۔ ہم نے ان لوگوں کو نجات دی جو ایمان لائے اور اللہ سے ڈرتے تھے۔ ولوطا، اور بھیجا ہم نے حضرت لوط علیہ السلام کو، اس قال، جب اس نے کہا کہ قوم اپنی قوم سے، اتاتون الفاحشہ، کیا تم آتے ہو بے حیائی کو، بدفعلی کو، اور یہ غلط بھی جرم کر رہے ہو، وانتم تبصرون، حالانکہ تم دیکھتے ہو۔ ہمیں اللہ رب العزت نے سیرت دی ہے، بصارت دی ہے، اس سے کام لو۔ آئندکم، کیا بے شک تم، لتاتون الرجال، البتہ آتے ہو مردوں کے پاس، شہوتاً، شہوت کے لیے، من دون، اپنی شہوت پوری کرنے کے لیے، اپنی جنسی تسکین کے لیے، من دون النساء، اپنی عورتوں کو چھوڑ کر۔ اللہ رب العزت نے یہ بیویاں تمہیں دی ہیں اور یہ جائز راستہ جنسی خواہش کا رکھا ہے، یہ چھوڑ کر تم مردوں کے طرف آتی ہو، بل انتم، بلکہ تم قوم تجہلون، جہالت والے لوگ، جاہل لوگ، فما کان، پھر نہ تھا جواب قوم، اس قوم کا جواب، اس قوم کا جواب یہی تھا، الا ان قالوا، مگر کہ یہ کہ انہوں نے کہا، اخرجوا، تم نکال دو، آل لوط کے ماننے والوں کو، من قریتکم، اپنی بستی سے۔ اس قوم کے جو بڑے سربراہ تھے وہ کہنے لگے یہ سب، اس کے ساری قوم اس کے پیچھے پڑ جاؤ، ان کو گھر والوں کو سب کو نکال دو یہاں سے، انہم، بے شک وہ، اناس یتطہرون، بڑے پاک باز بنتے ہیں۔ اوپر سے اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، لو یہ آپ پاک باز بن گئے۔ نبی سے بڑھ کر پاک باز کوئی نہیں ہوتا، نبی سے بڑھ کر غیرت والا، شرم و حیا والا کوئی نہیں ہوتا۔ یہ بے حیا لوگ اور یہ بد کردار لوگ انبیاء کرام کو مذاق کر رہے ہیں کہ آپ پاک باز بنے پھرتے ہو۔ فانجیناہ، پھر ہم نے نجات دی اس کو، یعنی حضرت لوط علیہ السلام کو، وآلہ، اور اس کے اہل کو، ان کے ماننے والوں کو، ان کے مطیع اور فرمانبردار، جو ان کی دعوت پر لبیک کہنے والے، الا امرأۃ، سوائے اس کی بیوی کی۔ اس کی بیوی چونکہ حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی جو تھی نافرمان تھی، نا ایمان لے کر آئی، انہوں نے اللہ رب العزت کی قدر نہیں اس نے کی، نہیں جانا کرنا ہم نے فیصلہ کیا تھا اس کے بارے میں، من الغابرین، پیچھے رہنے والوں میں سے، کہ وہ اللہ رب العزت کی نظروں سے گزری ہے، وہ پیچھے رہنے والوں میں ہے۔ کام کرنا، اور ہم نے برسائی علیہم، ان پر ماترا، پتھروں کی بارش ہم نے برسائی۔ اللہ رب العزت نے غضب اپنا نازل کیا، وساء، پھر کتنی بری تھی، مطر المنذرین، بارش ڈرائے گئے لوگوں کے لیے، کہ پتھروں کی بارش بدترین بارش تھی ان کے اوپر، اور اللہ رب العزت کا عذاب بن کر برسی۔ وما علیہ